أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي يا رب زدني علما يا رب زدني علما يا رب زدني علما السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مجھے امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے، ہنستے بستے رہیے، خوش رہیے، بات رہیے اور ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کے احکامات کو ضرور یاد رکھیے۔ سب سے پہلے ہم پہ نماز فرض ہے، پانچوں نمازیں ضرور پڑھنی ہے۔ اگر نہیں پڑھنی شروع کی تو شروع کیجئے، اگر زیادہ لمبی نماز لگتی ہے تو فرض سے شروع کیجئے۔ آہستہ آہستہ فرض کے بعد اتنا مزہ آئے گا کہ آپ سنتے ہیں تو کیا ایکسٹرا فرائض جو نوافل ہیں وہ بھی ادا کرتے رہیں گے۔ کوشش کیجئے بس سمجھنے کی، اللہ تعالیٰ کے باتوں کو ماننے کی اور قرآن پاک کو پڑھنے کی۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے ہی نازل کیا تھا۔ آئیے دیکھتے ہیں ہم نے پچھلے لیسن میں کیا پڑھا۔ اللہ تعالیٰ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دیتے ہوئے فرماتے ہیں کہ صرف آپ اکیلے نہیں ہیں، تمام انبیاء کے ساتھ مخالفت کی گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن پاک نازل کیا گیا، آپ واضح طور پر قرآن کی تعلیمات دیں اور دلیل سے دیں، اور اللہ تعالیٰ جس طرح مردہ زمین کو زندہ کرتے ہیں اسی طرح آخرت میں وہ انسانوں کو بھی زندہ کریں گے۔ آج ہم پڑھیں گے سورۃ النحل کی آیت نمبر 66۔ وَإِنَّ لَكُمْ، اور بے شک تمہارے لیے، فِي الْأَنْعَامِ چوپاؤں میں یعنی مویشیوں میں، لَعِبْرَةً یقیناً بڑی عبرت ہے، نُسْقِيكُمْ ہم پلاتے ہیں تمہیں، مما اس میں سے، فی بطونہ جو ان کے پیٹوں میں ہے، من بین فرث و دم یعنی گوبر اور خون کے درمیان سے، لبناً خالصاً خالص دودھ، جو سائغن خلق سے آسانی سے اتر جانے والا ہے، یعنی کہ ذائقے میں بہترین ہے، لشاربین پینے والوں کے لیے۔ سورۃ النحل کو اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمتوں سے بھر دیا۔ اس میں ہمارے رب نے ان گنت نعمتوں کا ذکر فرمایا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر تم لوگ غور کرو نا تو تم دیکھو گے کہ مویشیوں میں بھی عبرت ہے، نصیحت ہے، سبق ہے ایک، یعنی ایسی چیز ہے جس پر غور کر کے اللہ تعالیٰ کی قدرت اور حکمت کو پہچانا جا سکتا ہے کہ ان کے پیٹوں میں، مطلب پیٹ تو انسانی جسم کا یا جانوروں کے جسم کا وہی حصہ ہے نا جہاں خوراک ہضم ہوتی ہے۔ اب ظاہر ہے کہ خوراک ہضم ہونے کے بعد وہ غیر مفید مادہ ہے جو بچ جاتا ہے، یا پھر گائے بھینس اور بکری کے جسم میں خون ہے جو کہ پورے جسم میں گردش کرتے ہوئے جسم کو غذا اور آکسیجن پہنچاتا ہے۔ یہی پتہ ہے نا ہمیں، ایسے ہی ہے نا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ گوبر، خون اور پھر انہی کے درمیان سے نہایت صاف اور خالص دودھ نکلتا ہے۔ قدرت ہے دیکھیں اللہ تعالیٰ کی، مجھے بتائیے کہاں سے نکلتا ہے، کس طرح بناتے ہیں اللہ تعالیٰ اس گوبر اور کیا ہے گوبر اور خون کے درمیان کس طرح دودھ بناتے ہیں۔ یہ ایک ایسا صاف اور پاکیزہ مشروب ہے جو کسی آلودگی کے بغیر ہوتا ہے، اور سب سے بڑی بات کہ کس قدر فائدہ مند ہے بچوں کے لیے، بڑوں کے لیے، بوڑھوں کے لیے، غذا کا ایک اہم ترین حصہ ہے۔ یہ ایک عظیم قدرتی نظام ہے جسے انسان خود نہیں بنا سکتا۔ کیا یہ اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو کس قدر حکمت سے بنایا ہے؟ جانور جو کہ گھاس اور چارہ کھاتے ہیں نا، وہ جسم کے اندر مختلف مراحل سے گزرتا ہے، پھر اللہ کی قدرت سے اس میں سے ایک بہترین غذا یعنی دودھ تیار ہوتا ہے۔ نہ صرف جسمانی غذا بلکہ انسان کے لیے اللہ کی رحمت اور نعمت کا واضح نشان۔ یہاں لفظ عبرت کا استعمال بہت ضروری ہے، اہم ہے، یعنی انسان کو صرف دودھ پینے تک میں دودھ نہیں جانا چاہیے، بلکہ سوچیے کہ اللہ کی کیا قدرت ہے، کہ نظام ہضم کیا ہے، تحلیق کیا ہے۔ اس سے کیا ہوتا ہے؟ انسان کا ایمان مضبوط ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ پر بھروسہ بڑھتا ہے۔ سورۃ النحل کی آیت نمبر 67 پڑھتے ہیں، وَمِن ثَمَرَاتِهِ اور پھلوں میں سے، النحیلی والعنابی کھجوروں اور انگوروں کے، تتخذون کہ تم بناتے ہو، منہ سکرن اس سے نشاور چیزیں، ورزقن حسنا اور اچھا رزق، ان فی ذلک لآیۃ بے شک اس میں یقیناً نشانی ہے، لقوم یعقلون اس قوم کے لیے جو سمجھتے ہیں۔ بار بار دیکھیں کتنے خوبصورت لفظ، جو سمجھتے ہیں، جو غور و تدبر کرتے ہیں، جو فکر کرتے ہیں۔ اب دودھ کی اہمیت بیان کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں پھلوں کے بارے میں، اور سب سے پہلے کھجوروں اور انگور کا ذکر کیا گیا ہے۔ یاد رہے یہ دونوں پھل عرب میں بہت عام تھے،
اور عرب لوگوں کی من پسند یہ غذا تھی کھجور تو، اور سب سے بہترین غذاؤں میں شمار ہوتے تھے۔ ہم سب جانتے ہیں نا کہ کھجور ایک مکمل اور بابرکت غذا ہے۔ کھجور میں قدرتی شکر یعنی گلوکوز اور فرکٹوز ہوتی ہے جو فوری توانائی دیتی ہے، اس لیے افطاری میں تو بہترین غذا سمجھی جاتی ہے۔ اور جب اس کے ساتھ دودھ ہو تو یقین جانے دنیا کی کوئی اور نعمت نظر نہیں آتی ہے۔ اور خاص طور پر مجھے دودھ اور کھجور بس مل جائے تو مجھے تو کچھ اور چاہیے ہی نہیں ہوتا۔ کیا اس میں فائبر زیادہ ہوتا ہے، اس میں آئرن پایا جاتا ہے جو خون بڑھانے میں مدد دیتا ہے، تھکن کو دور کرتا ہے۔ اسی طرح انگور کے بھی بے شمار فائدے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس سے تم نشہ آور چیزیں اور اچھا رزق بناتے ہو۔ اب غور کریں کہ کھجور اور انگور جیسے قیمتی پھلوں کے کتنے فائدے ہیں، لیکن انسان کے اختیار میں یہ بات دی گئی کہ وہ ان نعمتوں کا استعمال کس طرح کرے۔ مثال کے طور پر ایک ہی چیز سے دو مختلف نتائج نکلتے ہیں۔ ایک طرف سکارا یعنی نشہ آور چیزیں جو انسان کے لیے نقصان دہ ہیں، اور دوسری طرف رزق حسنہ یعنی پاکیزہ اور فائدہ مند رزق۔ اس سے معلوم ہوتا ہے نا کہ اصل نعمت میں خرابی نہیں ہے، بلکہ انسان کا استعمال جو ہے اسے اچھا یا برا بناتا ہے۔ غور کیا جائے کہ اس میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو عقل والے ہیں، سمجھ والے ہیں، غور و فکر کرنے والے ہیں، وہی اس حقیقت کو سمجھتے ہیں۔ دیکھیں پھل ہیں تو نعمت، فائدے ہیں، اور اگر انگور سے شراب کشید کی جائے تو حرام ہے، تو پھر انسان کے لیے بھی نقصان دہ ہے۔ یہ آیت دراصل حلال اور حرام کے فرق کو سمجھانے کا ایک ابتدائی انداز بھی ہے۔ بعد میں قرآن پاک میں شراب کو واضح طور پر حرام قرار دے دیا گیا تھا۔ یہاں صرف غور کرنے کی دعوت دی گئی ہے کہ کون سی چیز انسان کے لیے بہتر ہے اور کون سی نقصان دہ۔ آئیے سورۃ النحل کی آیت نمبر 68 پڑھتے ہیں۔ وَأَوْحَى رَبُّكَ اور الہام کیا تیرے رب نے، دل میں ڈالا، فطرت میں رکھا، الا النحل شہد کی مکھی کی طرف، انتخذی کہ تو بنا من الجبال بیوتن پہاڑوں میں گھر، ومن الشجری اور درختوں میں، ومما یارشون اور ان میں جن پر یہ لوگ بیلیں چڑھاتے ہیں۔ اس آیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ انسانوں کو بتا رہے ہیں کہ تمہارے رب نے الہام کیا یعنی وحی کی۔ اب دیکھیں یہاں نبوت والی وحی نہیں ہے، بلکہ دل میں ڈالا یا فطرت میں رکھ دیا یا ہدایت سمجھ لیں۔ یعنی اللہ نے شہد کی مکھی کے اندر یہ خاصیت رکھ دی، یا اللہ تعالیٰ نے اسے حکم دے دیا، پھر ایک خاص نظام اور سمجھ رکھ دی۔ آپ غور کریں کہ چھوٹی سی مکھی، اللہ کی چھوٹی سی مخلوق میں حیرت انگیز نظم و ضبط پایا جاتا ہے۔ کیا کمال ہے، چھوٹے چھوٹے جانور حشرات تک میں نظم و ضبط پایا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسے فرمایا کہ جا پہاڑوں میں گھر بنا لے، یعنی اپنے لیے رہنے کی جگہ اختیار کر، یعنی وہاں وہ اپنے چھتے بناتی ہے، اور درخت بھی اس کی رہائش کی جگہ ہے۔ اور اس کے علاوہ انسانی ہاتھ سے بنے ہوئے چھتے یا ڈھانچے جہاں وہ رہ سکتی ہیں۔ آپ کو سمجھ آئی کیا اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے؟ یعنی اللہ تعالیٰ نے مکھی کی فطرت میں ڈال دیا کہ گھر کیسے بنانا ہے۔ اسے کسی کتاب یا انسان کی ضرورت نہیں تھی۔ آپ کو علم ہے کہ شہد کی مکھی کے چھتے کا نظام حیرت انگیز حد تک منظم، سائنسی اور خوبصورت ہوتا ہے۔ یہاں اللہ کی قدرت اور حکمت نظر آتی ہے۔ غور کریں، بس تھوڑا سا سوچیں کہ اس چھوٹی سی مخلوق کو اتنا ہنر کس نے سکھایا۔ ان کا چھتا مسدس یعنی کہ 6 جوہتوں پر مشتمل ہوتا ہے، یعنی اس کے 6 کونے ہوتے ہیں۔ بھلے اس کی شکل ایسی کیوں ہوتی ہے؟ اس لیے کہ کم سے کم جگہ ضائع ہو، کم سے کم موم استعمال ہونا ہے۔ موم کیا ہوتی ہے؟ مکھی کے جسم سے ایک چیز نکلتی ہے جسے موم، اور وہ اسے گھر بنانے کے لیے یعنی چھتا بنانے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ سفید رنگ کا ہوتا ہے نا یہ موم جس سے وہ چھتا بناتے ہیں۔ پھر اس میں زیادہ سے زیادہ شہد محفوظ کیا جاتا ہے۔ جدید سائنسی تعلیم کے مطابق وہ ڈیزائن استعمال کرتی ہے، موم خارج کرتی ہے، پھر اس موم کو نرم کر کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں ڈھالتی ہیں، آپس میں جوڑ کر مسدس خانے بناتی ہیں۔ اب چھتے کے اندر ہر خانے کا ایک مقصد ہوتا ہے۔ کچھ خانے دیکھیں شہد کو ذخیرہ کرنے کے لیے ہوتے ہیں، کچھ خانے انڈے اور بچوں کے لیے ہوتے ہیں، کچھ خانے پولن ذخیرہ کرنے کے لیے ہوتے ہیں۔ کیا مکمل نظام ہے! دل دماغ حیرت میں چلا جاتا ہے۔ ملکہ مکھی انڈے دیتی ہے،
مزدور مکھیاں چھتا بناتی ہیں، خوراک لاتی ہیں، صفائی کرتی ہیں، اور نر مکھیاں ڈرون جو ہے نسل بڑھانے کے لیے ہوتی ہیں۔ اب بتائیے، ہمیں سمجھ آتی ہے یہ صرف ایک گھر نہیں ہے بلکہ انجینئرنگ کا شاہکار ہے، نظم و ضبط کی مثال ہے، اللہ تعالیٰ کی قدرت کی کھلی نشانی ہے۔ یہی وہ چیز ہے جس کی طرف بار بار قرآن اشارہ کرتا ہے کہ ایک چھوٹی سی مخلوق دیکھو کس طرح نظام کو چلا رہی ہے، اور تم تو انسان ہو۔ یقین جانے حیرت ہوتی ہے، بڑی دفعہ قرآن پڑھا لیکن اس طرح سے جیسے تفصیل کے ساتھ پڑھا، مت پوچھیں کہ کیا کیا پڑھا۔ اسی کے ساتھ اجازت دیجیے، اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، خوش رہیے، آباد رہیے، پھر ملیں گے انشاءاللہ۔ اللہ حافظ۔ سبسکرائب کر دیا کریں، سن لیا کریں، آگے شیئر کر دیا کریں، لائک کا بٹن ساتھ ہی ہے دبا دیا کریں، میری حوصلہ افزائی ہوتی ہے۔ مجھے پتہ ہے میرے سننے والے چاہے وہ چند بھی ہوں، وہ چند بھی اٹھ جائیں گے نا تو انقلاب لے آئیں گے۔ اس کے ساتھ ہی اللہ حافظ۔